السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو مجھ سے جو ایس ایس اسلامیات کے پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں جو سوالات کیے گئے ہیں وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ ان سوالات کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر اپنی ٹیسٹ اور انٹرویو کا مطالعہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور میرا سلیکشن بھی اس انٹرویو کی بنیاد پر ہو چکا ہے الحمدللہ۔ دوستو، ایک تو انٹرویو کے کمرے کے اندر آنا اور باہر جانا اور کرسی پر بیٹھنا، باڈی لینگویج برابر کرنا، یہ تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے میں علیحدہ ایک ویڈیو انشاءاللہ بنا دوں گا، لیکن وہ سوالات جو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں مجھ سے کیے گئے ہیں وہ سوالات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ میرے سامنے جب بھی میں کمرے کے اندر انٹر ہوا تو میرے سامنے 4 افراد کمیشن کی طرف سے بیٹھے تھے۔ ایک کمیشن کی طرف سے پینل کا چیئرمین تھا، ایک ممبر تھا، اور 2 میرے سبجیکٹ کے جو پروفیسر تھے وہ بیٹھے تھے۔ تو سب سے پہلے چیئرمین نے مجھ سے سوال کیا، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف۔ تو میں نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ درجہ سادسہ یعنی چھٹے درجے کی کتابوں کے نام بتایا۔ آسان سا سوال تھا، میں نے ساری کتابیں بتا دیے۔ جوابات میں ساتھ نہیں دہراتا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں، صرف وہ سوالات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ حدیث متواتر کس سے کہتے ہیں؟ تو میں نے حدیث متواتر کی تعریف کی اور ان کے جو 4 اقسام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے۔ اس کے بعد جو ہمارے سبجیکٹ کے پروفیسر بیٹھے تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ حدیث متواتر کی کوئی مثال بیان کرے، حدیث بیان کریں۔ میں نے حدیث سنا دیا۔ اس کے بعد وہ چیئرمین نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا کہ کوئی ایسی حدیث جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہو، من گڑت ہو، اس حدیث کا نام کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ حدیث موضوع، اس کے بارے میں جو کتابیں مجھے یاد تھی اس کی کتابیں بھی میں نے نام بھی بتا دیے۔ اور آخر میں چیئرمین صاحب نے مجھ سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا نام آیا ہوا ہے جو صحابی کا نام ہو، کوئی ذکر موجود ہے؟ میں نے بتایا جی ہاں، زید بن حارثہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ زید بن حارثہ کا نام کیوں قرآن مجید میں آیا ہوا ہے؟ آخری سوال پھر انہوں نے کیا۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کا نام ذکر کیا کہ چونکہ ایک جاہلیت کا رسم تھا، غلط رسم تھا، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ نام آ چکا ہے۔ اس کے بعد جو چیئرمین کے ساتھ ایک دوسرا پینل کا ممبر جو بیٹھا ہوا تھا، ان کے سوالات یہ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قومی ترانہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ حافظ جلندری صاحب نے لکھا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ حافظ جلندری صاحب کے رہائشی گھر، ان کا علاقہ کون سا تھا؟ مجھے یاد نہیں تھا، تو میں نے لا ادری کہا کہ جی مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ ان کے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات یاد ہے؟ ان کے بارے بھی میں نے یہ کہا لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ اپنی علاقے کے موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ ہاں جی، کٹخیل علاقے کا ہے۔ اس پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ کس وجہ سے مشہور تھے؟ یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے ان سے بتایا کہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی تعویذات کی وجہ سے، تعویذات دم درود کرتے تھے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ دم درود کی وجہ سے مشہور تھی۔ بہرحال انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ سلف اور خلف، اس میں کیا فرق ہے؟ سلف اور سلف، خلف اور خلف، اس میں کیا فرق ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی کیا کہ پرنسپل آف فقہ، یعنی فقہ کے جو اصول ہیں، 4 ماخذ ہیں، یہ کون کون سے ہیں؟ میں نے یہ سارے بتا دیے۔ جو ہمارے سبجیکٹ کے جو پروفیسر بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھ سے جو سوالات کیے تو وہ سوالات یہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آیتوں کے اقسام بیان کرے۔ میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو سانس کے پلاؤ کے بارے میں کی ترتیب سے جو آیتوں کے اقسام ہیں وہ بیان کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں، وہ بیان کرے جو محکم متشابہ۔ تو مجھے تو یاد ہے ظاہر، نص، مفسر، محکم اور متشابہ، اور خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ میں نے بتا دی۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ محکم کی مثال دے دے۔ میں نے مثال دے دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہوں نے کہا کہ متشابہ کی مثال دے دی، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ پھر یہ سوال کیا کہ متشابہات جو ہیں یہ کتنے قسم پر ہیں؟ میں نے بتا دی کہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ جو ان کے لیے علیحدہ مخصوص الفاظ
ہیں جن کے الفاظ کا معنی ذکر ہو چکا ہے، لفظی معنی ذکر آتا ہے نا، اور وہ جن کا لفظی معنی بھی ذکر نہیں آتا، یعنی حروف مقطعات اور وہ جو لفظی معنی رکھتے ہیں، وہ بھی میں نے ان کو بتا دی۔ آخر میں انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ حدیث کی کوئی سند کے ساتھ کوئی حدیث بیان کرے، تو میں نے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ میں نے پورا سند کے ساتھ سنا دیا۔ انہوں نے کہا ترجمہ کرے، ترجمہ میں نے سنا دیا۔ انہوں نے شان نزول پوچھا کہ شان نزول کیا تھا، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ کس صحابی کے بارے میں نازل ہو چکا تھا، صحابی کا نام بتائیں۔ صحابی کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں تھا، تو میں نے ان کو لا ادری کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر بتا دیا کہ صحابی کا نام یہ تھا، اور یہ تقریباً پوری جو انٹرویو تھا تقریباً 25-30 منٹ جوابات کے ساتھ اور سوالات کے ساتھ، یہ پورا انٹرویو تھا تقریباً، اور اس میں قرآن مجید میں جو سوالات تھے حفظ کے بارے میں، وہ بھی 3 جگہوں سے مجھ سے پوچھے گئے۔ پہلے 10 پاروں میں ایک سوال، پھر درمیان میں، اور پھر آخر میں ایک سوال ہو چکا، 3 سوالات ہو چکے، وہ بھی میں نے سارے بتا دیے۔ الحمدللہ اس انٹرویو کی وجہ سے میری سلیکشن بھی ہو گئی۔ آپ انشاءاللہ اس کے مطابق تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہو تو اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں بھی چینل کو۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔